قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے خدا کی بادشاہی کے مضمون کو سیکھتے ہوئے پچھلے ہفتے ہم نے یہ بات سیکھنا شروع کی کہ خدا کی بادشاہی میں ہم کیا نہیں کریں گے، کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں وہاں نہیں کرنی ہوں گی۔ پہلی بات جو ہم نے سیکھی وہ یہ تھی کہ ہم وہاں پر شادی شدہ زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ دوسری بات یہ سیکھی کہ جو وہاں بادشاہی میں شامل ہوں گے وہ بادشاہی سے باہر رہنے والے لوگوں کو مدد نہیں دے سکیں گے۔ کوئی بھی اپنے کسی رشتہ دار کو، کسی دوست کو، کسی عزیز کو کسی بھی طرح سے سفارش کر کے، کوئی ترلا منت کر کے، کوئی ریکویسٹ کر کے، کوئی رشوت دے کر اس میں شامل نہیں کر سکے گا۔ پھر ہم نے یہ سیکھا کہ وہاں پرانی یادیں نہ ہوں گی۔ جو باتیں اس زمین پر ہمیں دکھ دیتی، تکلیف دیتی، پریشان کرتی ہیں، ہماری تلخ یادیں ہیں، بٹر میموریز ہیں، وہ وہاں پر ہمارے ہاں ساتھ نہیں ہوں گی۔ ہم وہ باتیں جو ہمیں دکھ دیتی، پریشان کرتی ہیں، وہاں ہم انہیں یاد نہیں رکھیں گے۔ اور پھر چوتھی بات خدا کے کلام میں سے جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ وہاں ہم ماتم یا آہ و نالہ نہ کریں گے۔ ہم کسی بات کے لیے رو چلا نہیں سکیں گے، ہمیں کوئی دکھ نہیں ہوگا، ہمیں صدمہ نہیں پہنچے گا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وجہ کیونکہ وہ زندگی کامل ہے، وہ زندگی خوشی اور شادمانی کی ہے، وہ زندگی کامل زندگی ہے، وہ کثرت کی زندگی ہے، اس میں بیماری نہیں ہے، اس میں لاچاری نہیں، اس میں ایب نارمیلٹی نہیں ہے، اس میں کوئی روگ اور تکلیف نہیں، اس میں کوئی درد نہیں ہے، اس میں کسی کی طرف سے ہمیں کوئی ٹھیس نہیں لگے گی کہ ہم اس ٹھیس کے لگنے سے دکھی ہوں اور ہم روئیں۔ وہاں کوئی ہمارا عزیز وفات نہیں پائے گا، کوئی ڈیتھ نہیں ہوگی کہ جس کی بنا پر ہم ماتم کریں۔ وہ زندگی ایسی ہے کہ جو خوشی اور شادمانی کی ہے، اس میں ہم ماتم نہیں کر سکیں گے، اس میں ہم رو اور چلا نہیں سکیں گے، اس میں ہم آہ و نالہ اور فریاد نہیں کر سکیں گے، ہمارے کسی بھی طرح سے مشکل اور پریشانی کی حالت نہیں ہوگی جس میں ہم چلائیں اور سر پہ بازو رکھ کے اور ماتم کریں اور پھر بین کریں۔ ہم وہاں رو چلا نہیں سکیں گے، خداوند ہمارے سب آنسو پہنچ دے گا۔ وہاں نہ موت ہوگی، نہ آہ و نالہ، نہ درد، کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ ہم وہاں یہ کام نہیں کر سکیں گے۔ اس زمینی زندگی میں کئی لوگ بڑے ماسٹر ہوتے ہیں، ذرا سی بات پہ رو دینا ان کی عادت ہو جاتی ہے اور وہ سامنے والوں کو ایموشنلی بلیک میل کر دیتے ہیں اپنے آنسوؤں سے۔ عام طور پہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو لوگ آنسو بہا رہے ہیں ان کے دل میں بڑا دکھ ہے، بڑا درد ہے اور وہ بڑی تکلیف سہ رہے ہیں، اسی لیے ان کے آنسو بہ رہے ہیں۔
اور وہ اپنے آنسوؤں کو استعمال کرتے ہیں ایز اے ٹرک. اور ایسے آنسوؤں کو اردو زبان میں کیا کہتے ہیں؟ مگرمچھ کے آنسو، بہانے کے، دھوکے کے آنسو. جب کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے تو اس پہ ایسے ایسے بین کیے جاتے ہیں، ایسا ماتم کیا جاتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بین کرنے والی خواتین ہیں اسپیشلی، ان کے لیے ساری دنیا جہان کا مرکز و محور وہی شخص تھا جو چلا گیا. اور اگر کوئی تحقیق کرے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے مرنے سے 2 گھنٹے پہلے تک اسے گالیاں دی جا رہی تھیں، اسے ہر طرح کی برائی کہی جا رہی تھی، اس کو کہا جا رہا تھا تو کب ہماری جان چھوڑے گا، کب ہماری مشکلیں آسان ہوں گی، تیری خدمت کرتے کرتے ہم نے یہاں تک نوبت آ گئی، ہمارے اوپر قرضے چڑھ گئے، ہم تیرا علاج کراتے کراتے تھک گئے، ہم پریشان حال ہو گئے. لیکن جیسے ہی موت ہو جاتی ہے وہاں بڑا ایک ڈرامہ سین ہو جاتا ہے، اور ایسے ظاہر کیا جاتا ہے کہ ہم سے زیادہ کسی اور کو دکھ ہی نہیں. اور یہ بات میں نے صرف سنی نہیں، میں نے خود دیکھی ہے، میرے اپنے تجربے، میرے اپنے مشاہدے، میری آبزرویشن میں ہے. وہ بہو جو اپنی ساس کا کپڑا تک دھونے کو کبھی گوارا نہیں کرتی تھی، اسے روٹی پکا کے دینے سے تنگ تھی، جب ساس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس نے سب سے پہلے سر پہ کپڑا باندھا ہوا، رو رو کے ہلکان، میں خدمتیں کرتے کرتے تھک گئی، اب ہمارے گھر میں کون ہمارے لیے برکت کا وسیلہ ہوگا، بزرگوں کے ہونے سے کتنی برکت ہوتی ہے، میں نے کتنی خدمتیں کی، پھر بھی تو باز نہ آئی، تو چلی ہی گئی. میں نے خود دیکھا ہے. لوگ اس زمین پر ماتم کرتے ہیں ایک ایموشنلی لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے، لیکن وہاں آسمان پر یہ ٹرک کسی کے کام نہیں آئے گا. وہاں ماتم، آہ و نالا، رونا چلانا، درد سے کراہنا نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں حقیقی زندگی ہے جو ہر طرح کی بیماری، دکھ، مصیبت، تکلیف، درد اور یہاں تک کہ موت سے پاک ہے. وہاں ہم ماتم اور آہ و نالا نہیں کر سکیں گے. پھر وہاں ہم ایک یہ کام نہیں ہوگا. لوگ اکثر کسی جگہ کھانے پینے کے لیے جائیں تو کہتے ہیں نہیں سواد نہ کھادا ہی نہیں گیا، مزہ ہی نہیں آیا، انجوائے ہی نہیں کر سکے، کسی نے کھانا ہی نہیں دیا، کھانا ایسا تھا دل ہی نہیں کیا، گھر آ کے دوبارہ سے کھانا پڑا، یا راستے میں ہمیں کسی ریسٹورنٹ سے، ہوٹل سے کھانا پڑا. مطمئن ہی نہیں ہوتے، آسودہ ہی نہیں ہوتے. فیلوشپ دے دو کسی سنیکس والی، لو ہر بار یہی، بریانی کے لے آؤ ہر بار بریانی، بدل کے قورمہ لے آؤ ہر بار قورمہ، اب اس میں میٹھا ہے، اب اس میں سخت ہے، اب یہ گھل گیا ہے، اس میں مرچ تیز ہو گئی، اس میں نمک تیز ہو گیا. We are never satisfied. اور گھروں میں بھی عادتیں ہوتی ہیں نا. کیا ہوتا ہے یہ؟ آٹا گوندی ہلدی کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ صرف ہم نے تنقید برائے تنقید کرنی ہے اور کوئی نہ کوئی پوائنٹ نکالنا ہے ڈس سیٹسفیکشن کو ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم مطمئن نہیں ہیں، ہم آسودہ نہیں ہیں، کمی ہے. ساری عمر اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے خاندان میں بچوں کے ساتھ عورت گزار دیتی ہے اور بالآخر بھی کہتی ہے تنگ ہی رہی ہیں ساری زندگی. اور آدمی بھی ساری زندگی کے بعد گزارنے کے بعد کہے گا تیرے ساتھ وہ کون سا دن تھا جب میں نے قول اقرار کیے تھے، کب تو میرے متھے لگائی گئی تھی. ڈس سیٹسفیکشن، مطمئن نہ ہونا، تسلی نہ پانا، اپنے آسودگی سے خالی رہنا کہ میں مطمئن نہیں ہو پایا ساری زندگی، میرے نال کیتا کی، میرے ساتھ کیا ظلم کیا، میں مطمئن نہیں ہو پایا. آسمان کی بادشاہی میں خدا کے ہاں جب ہم پہنچ جائیں گے ہم فلی سیٹسفائیڈ ہوں گے. ہم وہاں یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ میں مطمئن نہیں ہوں، میں آسودہ نہیں ہوں، میرا دل ابھی بھی کسی اور چیز کے لیے طلبگار ہے. انسان زمین پر رہتے ہوئے مطمئن نہیں ہوتا، سیٹسفائیڈ نہیں رہتا، ہر چیز میں وہ کمی تلاش کرتا اور کہتا ہے نہیں یہ اطمینان بخش نہیں ہے.
مجھے اس سے آسودگی اور تسلی نہیں ملی، لیکن آسمان کی بادشاہی میں ہم یہ نہیں کہہ پائیں گے۔ ہمیں مطمئن رہنا ہوگا، ہمیں آسودہ رہنا ہوگا، ہمیں تسلی رکھنی ہوگی کہ جو کچھ ہمیں مل چکا ہے وہ کافی ہے۔ جو برہ ہے وہ ہمیں بھوکا اور پیاسا نہیں چھوڑے گا، ہمیں کبھی کسی چیز کی طلب باقی نہ رہے گی۔ یہی بات زبور نمبر 23 میں پہلی آیت میں داؤد نے کہی، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، میں ڈس سیٹسفائیڈ نہیں رہوں گا، میں آسودہ ہو جاؤں گا، میں اکمپلشمنٹ فیل کروں گا اپنے آپ میں سیٹسفیکشن فیل کروں گا۔ کچھ بھی کسی کو لے کر دے دو، لوگ یہی کہتے ہیں، یہ کوئی گفٹ ہے ہمیں دینے کے لیے؟ کچھ بھی دے دو کسی کو۔ شادیوں میں اکثر ہوتا ہے نا، لوگ کپڑے دیتے ہیں، پاکستان میں تو عام ہے، پاجی کے طور پر، یہ دلہے کا جوڑا، یہ دلہن کا جوڑا، یہ جی ماں کا جوڑا، یہ باپ کا، یہ بھائی کا، یہ بہن کا، اور کبھی کبھی بہنوئی کا بھی ہوتا ہے۔ تو اکثر وہ جو بڑے ہوتے ہیں نا ذرا بننے والے، وہ کہتے ہیں لے میں ہو جو پانا، مجھے کیسا کپڑا لے کے دے دیا، انہیں نہیں پتا میں کیسے کپڑے پہنتا ہوں۔ ہم مطمئن نہیں ہوتے۔ کوئی بھی ہمیں کوئی پوشاک دے دے، ہمیں کوئی گفٹ دے دے، ہمیں پسند نہیں آتا، ہم مطمئن نہیں ہوتے۔ صرف آدمیوں کی بات نہیں، عورتیں بھی یہ کام کرتی ہیں کہ وہ کسی کا دیا ہوا اتنی جلدی پسند نہیں کرتی۔ بلائے دینا تو پیسے دے دیں دے، اسی آپ ہی لائے ہوں گے، اور پھر وہ خرید کے جب لائیں گے تو پھر کہیں گے نہیں وہ والا جو چھوٹ گیا ہے نا اگلی بار وہی لینا ہے، یہ کوئی اتنا مزیدار نہیں ہے، وہ جو چھوٹ گیا ہے نا ایسے ہی بس تیرے ساتھ دھیان لگی میں نے چھوڑ دیا، اگلی بار وہی لینا ہے۔ ہم مطمئن نہیں ہیں اس زندگی میں، لیکن آنے والے جہان میں ہم مطمئن ہوں گے، ہم سیٹسفائیڈ ہوں گے۔ ہم یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ ہم آسودہ نہیں ہیں، ہم مطمئن نہیں ہیں، ہم غیر مطمئن نہیں رہ سکتے وہاں پر۔ اور اگر کسی کو عادت ہے زمین پر یہی کہنے کہ میں مطمئن نہیں ہوں، I'm not satisfied، نہیں میرے دل کے مطابق نہیں ہے، تو اس عادت کو چھوڑ دیں۔ وہاں پہ یہ عادت جائے گی نا ناک چڑھانے کی، تو ناک چڑھایا نہیں جائے گا وہاں پر، وہاں ناک چڑھانے والے کو پسند نہیں کیا جائے گا۔ جو کچھ زندگی میں ملتا ہے اس پہ مطمئن رہیں، جو خدا آپ کی زندگی میں لے کے آ رہا ہے اس پہ آسودہ رہیں، اس پہ خوش رہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی میں ہمیں یہ موقع نہیں ملے گا کہنے کا اور اظہار کرنے کا میں مطمئن نہیں ہوں، میں آسودہ نہیں ہوں، نہیں مجھے پسند نہیں آیا، مجھے اور کچھ چاہیے۔ نہیں، ابھی سے مطمئن ہونا سیکھ جائیں، شروع کریں، اور پھر وہاں پر ہمارا اپنا کوئی ایجنڈا، کوئی منصوبہ نہیں ہوگا کہ ہم کہیں اچھا چلو خدا کی بادشاہی ہے لیکن راج میرا ہوگا، میری مرضی چلے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ زبدی کی بیوی یعقوب اور یوحنا جو رسول ہیں خداوند یسوع کے، ان کی ماں خداوند یسوع کے پاس آتی ہے اور یسوع اس کی موجودگی کا احساس کرتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ بول تو کیا چاہتی ہے مجھ سے؟ اس نے کہا یہی کہ تیری بادشاہی میں ایک میرا بیٹا تیرے داہنے ہو اور دوسرا تیرے بائیں ہو۔ اس نے کہا تو جانتی نہیں کہ کیا مانگتی ہے، یہ کام میرا نہیں، باپ نے جن کے لیے مقرر کیا ہے انہی کے لیے ہے۔ تو یہ چاہتی ہے کہ میں تیرے بیٹوں کو ابھی سے یہ گارنٹی دے دوں کہ وہی میرے داہنے اور بائیں بیٹھیں گے اور ان کی مرضیاں ابھی سے اس بادشاہی میں پوری ہوں گی، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہماری پرسنل چوائسز اور ایجنڈے نہیں ہوں گے وہاں پر۔ وہاں پر ہمیں وہی منصوبہ، وہی پلان، وہی ایجنڈا بروئے کار لانا ہوگا، استعمال کرنا ہوگا، عمل میں لانا ہوگا جو کہ خدا کا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کا باب نمبر 14 اور آیت نمبر 4، یہ وہ ہیں جو برے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جہاں کہیں وہ جاتا ہے۔
خدا کے لوگ جب بادشاہی میں جائیں گے تو وہ اپنی مرضی سے ادھر ادھر بھاگ دوڑ اور اوپر نیچے آنا جانا اور شغل میلہ اور مستی اور اپنی مرضی کی بیٹھ کے اور مجلسیں نہیں کر سکیں گے. اپنے پلانز اور منصوبے نہیں ہوں گے. وہ وہی کریں گے کہ جو خداوند یسوع مسیح چاہے گا وہ وہی کریں گے. انسانوں کا اپنا کوئی پلان، کوئی منصوبہ، کوئی ایجنڈا نہیں ہوگا وہاں پر. خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنا ہوگا. جہاں وہ لے جائے وہیں جانا ہوگا. جہاں وہ بٹھا دے وہیں بیٹھنا ہوگا. جہاں وہ کھڑا کر دے وہیں کھڑے رہنا ہوگا. جس کام کا وہ حکم دے دے وہی کام کرنا ہوگا. وہ یہ کہے گا کہ گاؤ، تم جو چھوٹے ہو خواہ بڑے، سب حمد گاؤ تو ہمیں گانا ہوگا. وہ کہے گا ساز بجاؤ تو ہمیں ساز بجانے ہوں گے. وہ کہے گا کہ اب جھکو اور سجدہ کرو تو ہم تخت کے سامنے جھکیں گے اور سجدہ کریں گے. وہ کہے گا کہ تم ان چراگاہوں پر بیٹھ جاؤ تو ہمیں بیٹھنا ہوگا. وہ کہے گا کہ راحت کے چشموں کے پاس میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ تو ہمیں چلنا ہوگا. ہم یہ پلان نہیں کر سکتے اچھا تو یہ دائیں ہاتھ والوں کو تو لے جا اداری پارک میں اور میں اور یہ بائیں پارٹی جو ہے نا یہ ہم ارین پارک میں چلے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. ہمارے ایجنڈاز نہیں ہوں گے. ہمارے پلانز اور ہمارے منصوبے وہاں کام نہیں کر سکیں گے. ہم وہاں اپنا پلان رکھ ہی نہیں سکتے. ہمارا کوئی منصوبہ نہیں ہوگا. وہاں خداوند کا منصوبہ ہوگا. جو وہ ہمیں ہدایت دے گا، حکم دے گا، انسٹرکشن دے گا، اشارہ دے گا، ہم وہی کریں گے. وہاں ہمارا کوئی پلان، کوئی ایجنڈا، کوئی پرسنل منصوبہ نہیں ہوگا. اور وہاں ہم کسی سے خوف نہ کھائیں گے. ہر ایک گھر میں دروازے ہوتے ہیں، ہے نا؟ سب گھروں میں، چاہے وہ لیبر کیمپ ہے، چاہے وہ آپ کا فلیٹ ہے، چاہے وہ ولا ہے. ہر ایک رہائش گاہ میں، یہاں تک کہ یہاں خدا کے گھر میں بھی دروازے ہیں اور دروازوں کو لاک لگائے جاتے ہیں. کس لیے؟ حفاظت کے لیے، تحفظ کے لیے. چڑیا گھر میں جائیں، زو میں تو وہاں جانور شیر سے لے کر چوہے تک انہوں نے پنجروں میں حفاظتی دیواروں کے پیچھے رکھے ہوتے ہیں. کس لیے؟ کہ وہ انسانوں کو، وہ لوگوں کو یا ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں. لیکن آسمان کی بادشاہی کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے، نئے آسمان اور نئی زمین کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے بائبل میں، یسایہ باب نمبر 11 میں اور یسایہ باب نمبر 65 میں، وہاں پر یہ ہے کہ خطرناک اور خونخوار جانور جنہیں ہم اس زمینی زندگی میں بڑا خونخوار سمجھتے ہیں، بڑا دہشتناک سمجھتے ہیں، پھاڑنے والے سمجھتے ہیں، اور وہ جو بہت کمزور ہیں، وہ سب ایک ساتھ ایک جگہ اکٹھے ہوں گے. اور کوئی کسی کو دھمکائے گا نہیں، کوئی کسی کو ڈرائے گا نہیں، کوئی کسی کو نقصان نہ پہنچائے گا، کوئی کسی کو ہلاک نہ کرے گا. اور ننھا بچہ ان کی پیش روئی کرے گا، ان کو لیڈ کرے گا. اور چھوٹا بچہ سانپ افعی کے بل میں اس کے سوراخ میں ہاتھ ڈالے گا اور اسے وہ سانپ، وہ افعی نہ کاٹے گا. شیر اور برہ ایک جگہ اکٹھے ہوں گے. شیر تو کبھی نہیں چھوڑتا بھیڑ کے بچوں کو، بروں کو. اس کو تو بہت سافٹ گوشت لگتا ہے، وہ کبھی نہیں چھوڑتا. لیکن خدا کی بادشاہی میں وہ خونخوار جانور اور درندے بھی کمزور ترین انسانوں کو اور دوسرے جانوروں کو نقصان نہ پہنچا سکیں گے. کئی لوگ سوال کرتے ہیں مجھ سے کہ کیا آسمان کی بادشاہی میں جانور ہوں گے؟ یہ دو حوالہ جات ہیں جس میں مجھے یہ کلو ملتا ہے کہ اس نئے آسمان اور نئی زمین پر خدا اپنی مخلوقات بنائے گا اور اس زمین کو سنوارے گا، خوبصورت بنائے گا ان کی موجودگی سے، بالکل ویسے جیسے باغ عدن میں وہ سب کچھ تھا. لیکن ان میں ایک دوسرے کی مخالفت اور دشمنی اور جھگڑا اور پھاڑنا اور نوچنا اور ذبح کرنا اور کھانا شامل نہیں تھا. اور
گہرائی سے میں نہیں جان سکتا، میں نہیں بتا سکتا کہ کون سا جانور وہاں ہوگا، کون سا نہیں ہوگا، لیکن یہ کلو خدا کے کلام میں سے مجھے ملتا ہے کہ نئے آسمان اور نئی زمین میں شیر اور برا، بھیڑیا بھی، سانپ بھی، بچے بھی شامل ہوں گے۔ مطلب وہاں پر جانوروں کی موجودگی کا کچھ نشان ملتا ہے ہمیں، لیکن ہوگا نئے آسمان اور نئی زمین پر، کیونکہ خدا نے خود کہا کہ دیکھ میں ایک نیا آسمان اور ایک نئی زمین بناؤں گا۔ تو جب نئی زمین تیار کرے گا تو اس میں پھر مخلوقات بسائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ساری مخلوقات اس میں ہوں، لیکن ان کی نیچر اب کے جیسی نہ ہو کہ جیسی اب وہ پھاڑنے والے، ستانے والے، مارنے والے اور ہلاک کرنے والے ہیں۔ آسمان کی بادشاہی میں ہمیں تالوں کی، لاکس کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمیں پنجروں کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمیں گنز کی ضرورت نہیں ہوگی، ہم وہاں کسی سے خوف نہ کھائیں گے، ہم نڈر ہوں گے، ہم فیئر لیس ہو جائیں گے، کوئی ڈر نہیں ہوگا ہمیں، ہم کسی چیز سے نہیں ڈریں گے، ہم بہادر ہوں گے، دلیر ہوں گے، جرت والے ہوں گے۔ اور پھر وہاں ہم دوسروں کی موجودگی پر اور ان کی پوزیشن پر اعتراض نہیں کر سکیں گے۔ We cannot object the presence and the status of others there۔ زمین پر ہم اعتراض کرتے ہیں، سیاستدانوں سے شروع کر لو، وہ کیوں بن گیا وزیر اعظم، وہ کیوں بن گیا وزیر اعلیٰ، وہ کیوں بن گیا صدر، وہ دھاندلی سے بنا، اس نے غلط کیا، وہ کرپٹ ہے، وہ کیوں بن گیا، مجھے آبجیکشن ہے۔ آسمان کی بادشاہی میں ہم یہ کام نہیں کر سکیں گے کہ وہ کیوں تخت پر بیٹھا ہے، وہ کیوں نیچے کوائر میں ہے، وہ کیوں ساز بجانے والوں میں ہے، وہ کیوں برے کے داہنے ہاتھ بیٹھا ہے، وہ کیوں برے کے بائیں ہاتھ بیٹھا ہے، کیوں اس کو وہ صحرا دیا گیا جو مرجھانے کا نہیں، کیوں اس کو سونے کا تاج پہنایا گیا، کیوں اس کو زندگی کا تاج دیا گیا۔ پہلے میں یہ بات تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ وہاں کئی لوگوں کے مقام اور رتبے دوسروں سے زیادہ ہوں گے۔ جو 24 تخت ہیں ان پر 24 بزرگ بیٹھے ہیں، نہیں معلوم کہ ان 24 بزرگوں کے نام کیا کیا ہیں۔ اربوں اور کھربوں کی تعداد میں سے اگر وہ 24 الگ بنائے گئے ہیں، انہیں الگ مقام اور رتبہ دیا گیا ہے، تو میں اور آپ مل کر ان 24 پر اعتراض نہیں کر سکیں گے کہ تو نے ان کو کیوں اونچی جگہوں پر بٹھایا اور ہمیں کیوں یہاں نیچے رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں وہاں بھائی جوزف یا بھائی پولوس کی موجودگی پر اعتراض کروں، او خداوند یہ تو بڑے برے لوگ تھے، انہوں نے زمین پر کتنے گناہ کیے، کتنی خرابیاں کی، بہت لوگوں کو ستایا، بڑے لوگوں کو انہوں نے ٹھگا، ان کے نقصان کیے، ہر طرح کا گناہ اور خرابی ان میں تھی۔ اور ہو سکتا ہے کہ مجھے دیکھ کر بھائی پیٹر یا بھائی دیس یا بھائی گرومیل وہاں اعتراض کرے، لایا تو ہے ہی بڑا کرپٹ پادری سے، انہیں تو دنیا دا کوئی پیڑا کم چھڑیا ہی نہیں، تو یہ تھے کہ میں ہو سکتا ہے کہ اگر میں کسی پر اعتراض کروں کہ یہ کیوں وہاں پر ہے اور کوئی میرے اوپر اعتراض کرنے والا آ جائے، خدا ایسا موقع نہیں دے گا وہاں پہ کہ ہم کسی پر اعتراض کر سکیں کہ my Lord why he is there، اب اگر یہ یہاں ہے تو میں نہیں ہوں۔ ہم پروٹیسٹ نہیں کر سکیں گے، ہم احتجاج نہیں کر سکیں گے، ہم اعتراض نہیں کر سکیں گے، ہم ان کی پوزیشن کو چیلنج نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اگر ہم کسی اور کی پوزیشن کو چیلنج کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی ہماری پوزیشن اور ہمارے مقام اور ہماری موجودگی کو بھی چیلنج کر دے۔ اور اگر خداوند عدل کرے، وہ جسٹس کرے، وہ انصاف کرے، تو کوئی اس کے حضور کھڑا نہیں رہ سکتا۔ ہم کیوں وہاں پر اعتراض نہیں کریں گے؟ کیا بنیاد ہے کہ ہم وہاں اعتراض نہیں کریں گے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم وہاں لوگوں کی موجودگی یا ان کی پوزیشن پر اعتراض نہیں کر پائیں گے؟ پہلی بات، وہاں ہم خدا کے فضل کو سچے طور پر پہچانیں گے۔ اور خدا کا فضل کیا ہے؟ میں کلیسیا کو کئی بار یہ بات سکھا چکا ہوں، خدا کا رحم، the mercy of God یہ ہے کہ جس چیز کے ہم حقدار ہیں وہ ہمیں نہ دی جائے۔ مطلب جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمیں سزا ملے، لیکن خدا ہمیں سزا نہیں دیتا، یہ اس کا رحم ہے، اس کی مرسی ہے۔ اور فضل یہ ہے
کہ جس چیز کے ہم حقدار نہیں ہیں وہ خدا ہمیں دے دیتا ہے۔ مطلب کہ ہم آسمان کی بادشاہی کے حقدار نہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم اس قابل کہاں کہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں بنیں، ہم اس قابل کہاں کہ خدا کے سامنے کھڑے ہو سکیں، ہم اس قابل کہاں کہ اس کے پاک پہاڑ پر جا کر ہم کچھ مانگ سکیں۔ اور ہمارے انیبل ہونے کے باوجود، ہمارے ناقابل اور نااہل ہونے کے باوجود خدا ہمیں اپنی بادشاہی میں شامل کرے، ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنائے، ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے، یہ اس کا فضل ہے۔ اور وہاں ہم خدا کے فضل کو سچے طور پر پہچانیں گے۔ ہم یہ جانیں گے کہ خداوند میں نے زندگی میں بے شمار گناہ کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود تو نے مجھے اپنی بادشاہی میں شامل کیا۔ یہ تیری مہربانی اور تیرا فضل ہے۔ اسی طرح دوسرے لوگ بھی وہاں اسی بنیاد پر جمع ہوں گے جیسے میں وہاں پہنچایا گیا ہوں۔ جب مجھے خدا اپنے فضل سے وہاں پہنچائے گا تو دوسروں کو بھی اپنے فضل ہی سے پہنچائے گا۔ ہم یہ تو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جی مجھے ایک پیمانے سے ناپو لیکن دوسرے کو دوسرے پیمانے سے ناپو، یہ ہو نہیں سکتا۔ خدا کے ہاں طرفداری نہیں، اس کے ہاں دو پیمانے نہیں، جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے ناپے جاؤ گے۔ ہم خدا کے فضل کو سچے طور پہچانیں گے کہ اگر اس نے مجھ پر فضل کیا ہے تو دوسروں پر بھی اس نے فضل کیا ہے، سو میں اس کے فضل کو چیلنج نہیں کر سکوں گا۔ دوسری بات کہ ہم کیوں اعتراض نہیں کریں گے، ہم وہاں مسیح کے جیسا مزاج رکھیں گے۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ ہمیں حکم ہے کہ یسوع کے جیسا مزاج رکھیں، اور یوحنا اپنے پہلے عام خط میں یہ بات واضح کرتا ہے 3 باب کی 2 آیت میں کہ جیسا وہ ہے ہم بھی ویسے ہوں گے۔ جیسا ہمارا خداوند ہے وہاں ہم بھی ویسے ہوں گے۔ خداوند کے جیسا مزاج ہو جائے گا ہمارا، اس کے جیسا مائنڈ، اس کے جیسی سوچ ہو جائے گی ہماری۔ اور جب خداوند یسوع ہم گناہگاروں اور ناراستوں اور بدوں اور قصورواروں کو وہاں شامل کرے گا تو ہم یہ بات جان لیں گے کہ دوسرے بھی اگر میری نظر میں گناہگار، خطاکار، قصوروار ہیں تو خداوند ان کو بھی اسی معیار پر ادھر پہنچائے گا۔ ہم بھی دوسروں کے گناہوں اور خطاؤں اور غلطیوں کو وہاں سامنے لانے اور ان کا نشانہ بنانے اور ان کا اشتہار لگانے کی سوچ نہیں رکھیں گے۔ جیسے خداوند ہمارے گناہوں کو اپنے بیٹے کے خون سے دھو کر ہمیں شامل کرتا ہے، ویسے ہی دوسروں کو بھی وہ شامل کرتا ہے۔ ہم وہاں ویسا مزاج رکھیں گے جیسا یسوع کا ہے، جو گناہگاروں اور خطاکاروں کو پیار کرتا ہے۔ ہم مسیح کی جیسی محبت رکھیں گے۔ خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ یوحنا کی انجیل کے باب نمبر 13 میں اور آیت نمبر 34 میں خداوند یسوع نے کہا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ جب اس نے ہم گناہگاروں سے محبت کی تو ہم میں اسی کی محبت موجود ہوگی، اور ہم دوسرے لوگوں کو گناہگار نہیں دیکھیں گے، ہم ان کو لویبل، محبت کے قابل سمجھیں گے۔ ہم کسی سے نفرت نہیں کریں گے۔ جیسے خداوند نے ہم سے نفرت نہیں کی ویسے ہم دوسروں سے نفرت نہیں کریں گے، دوسروں سے محبت کریں گے، اور وہ محبت ہمارے دل میں یہ احساس پیدا کرے گی کہ جو کوئی وہاں ہے یہ خداوند کی مہربانی سے ہے، یہ خداوند کے فضل سے ہے، خداوند کی محبت سے ہے، اس لیے ہم کسی پر اعتراض نہیں کر پائیں گے۔ ہم خود اس محبت کے بینیفیشری ہوں گے، اس سے مستفید ہونے والے ہوں گے، اس سے فائدہ اٹھانے والے ہوں گے۔ تو اگر اس چیز سے جس سے دوسرے، اگر میں فائدہ اٹھا رہا ہوں، اگر کوئی اور فائدہ اٹھا لے تو اس پہ اعتراض نہیں بنتا۔ گورنمنٹ سڑک بناتی ہے سب لوگوں کے لیے، اور میں اپنے دروازے کے سامنے بیریئر لگا لوں کہ صرف میری گاڑی اس سڑک سے گزر سکتی ہے، کسی اور کی نہیں، تو یہ بات کسی طور پہ جائز نہیں ہوتی۔ ہمیں جیسے ہم بینیفٹس لیتے ہیں خدا کے گریس کے، اس کی محبت کے، ہمیں دوسروں کو اگر دیکھیں کہ وہ اس سے انجوائے کر رہے ہیں
تو ہمیں اعتراض نہیں ہوگا، اور ہم اس لیے بھی اعتراض نہیں کریں گے کیونکہ جو محبت ہے وہ گناہوں اور خطاؤں کو یاد نہیں رکھتی۔ کرنتھیوں کے نام لکھے گئے پہلے خط کے 13ویں باب میں لکھا ہوا ہے، اردو میں الفاظ ہیں، بدگمانی نہیں کرتی۔ محبت بدگمانی نہیں کرتی۔ انگریزی میں ترجمہ ہے love does not keep the record of wrongs۔ غلطیوں کی، خطاؤں کی کوئی یادگار نہیں رکھتی محبت۔ کسی نے خطا کر دی، غلطی کر دی، اس سے کچھ جرم ہو گیا، محبت اس کا ریکارڈ ختم کر دیتی ہے۔ جیسے خداوند نے ہمارے خلاف جو حکموں کی دستاویز تھی وہ اپنے خون سے مٹا ڈالی۔ اس نے ہمارے خلاف جو حکم تھا موت کا اسے مٹا ڈالا، ہمارے گناہوں کو مٹا ڈالا، اور انہیں یاد نہیں کرتا۔ زبور 103 میں لکھا ہے کہ وہ پھر ہمارے گناہوں کو اتنی دور پھینک دیتا جتنا پورب سے پچھم، اور عبرانیوں 8واں باب 12ویں آیت کہ وہ ہمارے گناہوں کو یاد نہ کرے گا۔ وہاں ہم بھی کسی اور کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، نقصان جو ہمیں پہنچائے گئے ہیں ان کو، ان رویوں کو یاد نہیں رکھیں گے۔ اس لیے ہمیں وہاں سب لوگ پاک، اچھے اور عمدہ دکھیں گے، اور ہم کسی پر اعتراض نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر بڑی بات کہ ہم خدا کے فیصلوں سے مطمئن ہوں گے، ہم سیٹسفائیڈ ہوں گے خدا کے فیصلوں سے۔ کون ہے جو خدا کے فیصلوں کو چیلنج کر سکے؟ کس میں اتنی جرت ہے کہ وہ خدا کے فیصلوں کو چیلنج کرے کہ خدا تو نے یہ فیصلہ غلط کیا ہے، آئزک کو تو نے اپنی بادشاہی میں شامل کیا، یہ تیرا فیصلہ غلط ہے، آئزک کو تو نے اپنا خادم بنایا، یہ تیرا فیصلہ غلط ہے۔ کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح کوئی بھی دنیا بھر کے لوگوں میں سے، بھلے وہ کتنا ہی بڑا کرمینل کیوں نہ ہو، جب اسے خداوند اپنی بادشاہی میں داخل کر دے گا تو یہ فیصلہ سراسر خداوند کا ہے، کسی انسان کا نہیں، اور اس کے فیصلے راست اور درست ہیں، راست بازی پر مبنی ہیں، ان میں کھوٹ نہیں ہے، انہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا کیونکہ خداوند راست ہے، وہ سچا اور عادل ہے، اور وہ غلط فیصلے نہیں کرتا۔ ہمارا خداوند کسی کی طرفداری نہیں کرتا، ہمارا خداوند کسی سے بغض یا دشمنی فضول میں نہیں رکھتا، وہ کسی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، رسولوں کی تعداد 12، ان کے نام آسمانی شہر کے بنیادوں میں ان کے 12 نام لکھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کسی کو یہ خوشخبری نہیں ملی تھی کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ کس کو خوشخبری دی؟ ڈاکو کو، کرمینل کو، جو عدالت کی نظر میں، اس معاشرے کی نظر میں خونی تھا، بدکار تھا، چور تھا، ڈاکو تھا، لٹیرا تھا، اور اسے سزائے موت مل چکی تھی، لیکن اس کے چند لمحے جو اس نے خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کو پہچان لیا اور جان لیا اور اس سے درخواست کر دی، اپنی حیثیت کو اس نے کھلے دل سے قبول کر لیا۔ کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ ہماری سزا واجبی ہے، مطلب کہ میں نے وہ جرم کیے ہیں جن کی سزا مجھے مل رہی ہے، مجھے ناجائز سزا نہیں مل رہی، لیکن اس نے، یسوع نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور پھر یسوع کو مخاطب کر کے کہا، اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اور اسے کیا خوشخبری ملی؟ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ کسی میں ہے جرت رسول میں یہ چیلنج کرنے کی کہ وہ تو خونی اور ڈاکو اور لٹیرا اور بدکار اور کرمینل اور سینٹینسڈ، سزا یافتہ تھا؟ کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اور میں اپنے کم علمی میں، اپنی ناقص عقل میں
یہ ایمان رکھتا ہوں کہ نئے عہد نامے کے مسیح کے سارے شاگردوں میں سے سب سے پہلے آسمان کی بادشاہی میں وہ شامل تھا، سب سے پہلے اسے بادشاہی میں شامل کر لیا گیا، اس سے پہلے کہ پطرس اور یعقوب اور یوحنا، اندریاس اور فلپس اور متی اور توما یہ سارے جاتے آسمان کی بادشاہی میں، وہ ڈاکو، وہ سزا یافتہ مجرم، وہ مرڈرر، وہ کلر، وہ رابر، وہ تھیف، وہ بادشاہی میں پہلے موجود تھا۔ اور کوئی یہ چیلنج نہیں کر سکتا ہوگا کہ یہ کیوں ہے، میں نے تو بڑی خدمت تیری کی، میں نے تیرے لیے جان قربان کی، اس نے کیا کیا؟ زندگی کے آخری 2 منٹ میں تیرے ساتھ بات کر لی اور تو اس کو یہاں لے آیا؟ نہیں، اس کے فیصلے راست اور درست ہیں، ہم اس کے فیصلوں کو چیلنج نہیں کریں گے، ہم اس پہ مکمل طور پر سیٹسفائیڈ ہوں گے کہ جو خداوند کرتا ہے درست کرتا ہے۔ آئیے ہم ان چیزوں کی پریکٹس یہیں سے شروع کریں۔ ہم باتوں باتوں پہ اپنے دکھوں اور مصیبتوں میں ماتم کرنا، آہو نالا کرنا ترک کریں۔ ہم خدا کی بادشاہی میں موجود لوگوں کی حیثیت اور ان کی پوزیشنز اور ان کی موجودگی پر سوال کرنا چھوڑ دیں کہ یہ نہیں وہاں ہوگا۔ فتوے دینے کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ وہ نجات یافتہ ہے، وہ نجات یافتہ نہیں ہے، وہ سیوڈ سنر ہے، وہ سیوڈ ہے ہی نہیں۔ ہم یہ بحث چھوڑ دیں۔ یہ خداوند کی مرضی ہے کہ کس کو وہ اپنی بادشاہی میں داخل کرتا ہے، یہ خداوند کی مرضی ہے کہ وہ کسے جہنم کی آگ میں پھینکتا ہے۔ ہم خدا پر چھوڑیں، ہم خود سے فیصلہ کرنا ترک کر دیں۔ خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔